قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہم نے انسان کو جو سننے کی طاقت عطا کی ہے اور جو دیکھنے کی قوت عطا کی ہے اور جو انسان اپنے دل کے ساتھ اپنی آرزوؤں اپنی خواہشات کو پلان کرتا ہے، مرتب کرتا ہے، یہ توفیق دی ہے تو اللہ کی عدالت میں ایک دن ان چیزوں کے متعلق سوال بھی کیا جائے گا۔ ہم جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، ان کے متعلق اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے گا، ان کانوں کے ساتھ سنا کیا تھا، ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا کیا تھا۔ عموماً ہمارا رجحان یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں سن رہا ہوں، میں جو چاہوں سنوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کان دے دیے ہیں، اب یہ میرے پاس ہیں، میں اپنی مرضی سے ہر چیز کو سن سکتا ہوں۔ یہ آنکھیں اللہ نے مجھے عطا کر دی ہیں، اب میں اپنی مرضی کے ساتھ ان آنکھوں کے ساتھ جو چاہوں وہ دیکھوں۔ یہ کنسیپٹ، یہ انسان کا نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھ کر اسلام کے سرکل میں آ گئے، اسلام کے دائرے میں کلمہ پڑھ کر آپ نے قدم رنجہ کر لیا تو آپ اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کریں گے، اسلامی اصولوں کو چھوڑ کر آزادانہ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان یہ سوچتا ہے کہ آنکھ کے ساتھ میں نے وہ دیکھنا ہے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ شریعت نے جس چیز کو دیکھنے سے منع کر دیا ہے، اس آنکھ کے ساتھ مسلمان وہ نہیں دیکھتا۔ شریعت نے جس چیز کو سننے کی اجازت دی ہے، مسلمان اس چیز کو سنتا ہے، اور جس چیز کے سننے سے اسلام نے منع کر دیا ہے، مسلمان اس چیز کو نہیں سنتا۔ عصر حاضر میں یہ جو چیز سماعت اور بصارت، سننا اور دیکھنا، جس کا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرما کر یہ توجہ دلائی ہے کہ آنکھوں کے ساتھ وہی دیکھیے جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، ان کانوں کے ساتھ وہی سنیے جس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سماعت اور بصارت کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ عصر حاضر میں جہاں پر بہت ہی فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ان میں ایک ایسا فتنہ
ہمارے معاشرے میں پانی کی طرح وہ سرایت کرتا جا رہا ہے، اور اس نے اپنی جڑوں کو ایسا مضبوط کر لیا ہے کہ اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید اس فتنے سے ہم آنے والی نسلوں کو بالکل بھی بچا نہیں سکتے۔ اس قدر وہ فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر اپنی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ وہ فتنہ ہے عصر حاضر کے اندر جو فلمیں اور جو ڈرامے بنتے ہیں، اور ان میں اکثر بنانے والے مسلمان اور اکثر دیکھنے والے بھی مسلمان۔ جو سب سے بڑی بات ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے کہ یہ ختم ہو، ان فلموں اور ان ڈراموں نے آج کے نوجوانوں کے دلوں کے اندر، صرف نوجوان نہیں بلکہ ہر عمر کا ہر فرد ہی اور ہر جنس یعنی مرد و خواتین، یہ تمام ان چیزوں کے اندر اس قدر پیوست ہو چکے ہیں کہ نماز جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن جو میں فلم دیکھ رہا ہوں یا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں اس کا وہ سین، اس کی وہ قسط وہ نہیں جانی چاہیے۔ اور پھر اس کے اندر اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں کیا ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، جرائم کی شرح کو دیکھ لیجئے، روز بروز ڈکیتی کے نئے انداز وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ انہی آپ کی فلموں اور ڈراموں سے۔ وہ پرانے انداز کی سرکوبی کے لیے پولیس کچھ کرتی ہے، یہ نئے انداز ڈکیتی کے سیکھ لیتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کو لوٹنے کے انداز آ چکے ہیں کہ انسان اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، یار اتنی عقل اور شعور ان کے پاس، لیکن اس کا منفی اور غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کہاں سے؟ وہ انہی فلموں کے اندر جو چیز دکھائی جاتی ہے وہی وہ چیز دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہی وہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اور صرف ڈکیتیاں نہیں، چوریاں نہیں، قتل و غارت، اور قتل و غارت سے بڑھ کر جو آج ہماری نوجوان نسل نشے کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، آئس اور دیگر اقسام کے جو نشے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پنجاب کے اندر جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں اس میں صرف پچھلے 5 سالوں کے اندر، گزشتہ 5 سالوں کے اندر 35% اضافہ ہوا ہے ان طالب علموں کے اندر نشہ کرنے میں۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر تعلیمی اداروں میں نشے کی شرح، آئس اور دیگر نشہ آور چیزوں کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے، جو سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو جو طبقہ ان پڑھ ہے، تعلیم ہی نہیں ہے جس کے پاس، جو کالجز میں نہیں جاتا، جو یونیورسٹیز میں نہیں جاتا، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور پھر اس نشے میں آ کر آگے کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ گھروں کے گھر لٹ گئے اس نشے کی وجہ سے، گھروں کے گھر برباد ہو گئے اس نشے کی وجہ سے، عزتوں والے خاندان اپنی عزتوں کو نیلام کر چکے اس نشے کی وجہ سے۔ خاندان کا ایک فرد، ایک نوجوان، ایک اسٹوڈنٹ، ایک بچہ وہ نشے کے اندر لگا، پورے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، مالی اعتبار سے بھی انحطاط پذیر کر دیا، گھر کی ساری چیزوں کو فروخت کر دیا، اور نشہ کرنے والا وہ نشے سے باز نہیں آ رہا۔ اب وہ سیکھا کہاں سے؟ وہ انہی چیزوں سے، فلموں سے، ڈراموں سے، وہاں پر کھلے عام جس انداز میں، اور اس کو فیشن کے طور پر دکھایا جاتا ہے، اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ جدیدیت کا نوجوان
نسل نو کا یہ انداز ہونا چاہیے، جیسا وہ نمونہ دیکھیں گے وہ ویسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ فلموں اور ڈراموں کے اندر آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے تو نہیں ہوں گے، فلم اور ڈرامے میں مسلمان ہیں اور کردار کن کا ادا کر رہے ہیں؟ غیر مسلموں کا۔ یعنی اس کی سٹوری جو بنتی ہے اس میں کسی غیر مسلم کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ وہ غیر مسلم اس میں کون بنتا ہے؟ جو مسلمان ہے، جو مسلمان ہے۔ یعنی مسلمان وقتی طور پر غیر مسلم بن کر اپنا کریکٹر شو کر رہا ہے۔ اسلام اس قدر نزاکت دکھاتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، غیر مسلم کا کردار دکھانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ غیر مسلموں کی مشابہت بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، یاد رکھیں اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا، اس کا شمار بھی غیر مسلموں میں ہوگا۔ تو جو وہاں پر پورا کریکٹر ادا کر رہا ہے غیر مسلم بن کر، اور پھر اسے سوچنا چاہیے کہ جب وہ غیر مسلم بن کر کریکٹر ادا کر رہا ہے، وہ کردار ادا کر رہا ہے، اگر اسی وقت موت آ گئی تو پھر کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یا تو وہ مرتد ہو گیا کیونکہ ایک کلمہ پڑا تھا، اب غیر مسلم، موت، جس چیز پر موت آئے گی اسی چیز پر اٹھایا جائے گا۔ غیر مسلم کا کردار ادا کر رہے ہیں، گویا کہ یا تو مرتد کی صورت بن گئی یا غیر مسلم کی صورت بن گئی۔ تھا وہ مسلمان، پیسہ کمانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ غیر مسلم کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور پھر اسی فتنے نے، فلمی اور ڈرامائی فتنے نے ہمارے گھروں کے اندر مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں، اس کو بالکل بے حیا بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات اور المیے کی بات یہ ہے کہ آج کی ہماری مسلمان بیٹی وہ اس بے حیائی کو، وہ برہنہ پن کو اور وہ غیر اسلامی لباس کو وہ فیشن سمجھتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ میں غلط کر رہی ہوں، وہ سمجھتی یہ فیشن ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا برقع پہن لو، ماں کہتی ہے بیٹا آپ نے باہر یونیورسٹی میں جانا ہے، بازار جانا ہے، بڑی چادر اوڑھ کر جاؤ، آپ اس گھر کی عزت ہو۔ وہ کہتی ہے امی تسی پرانے ہو، تواڈے دماغ پرانے، تانوں نہیں پتا، قدامت پسند ہو تسی، ہن کی چل رہا نئے فیشن کا تانوں نہیں پتا۔ بیچارے حاجی صاحب بھی بڑے بڑے مجبور بیٹیوں کے ہاتھوں، لمبی داڑھی ہے، پہلی صف کا نمازی ہوتا ہے، اور پیچھے بیٹی بیٹھی ہے، بے پردہ بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، مجبور ہے، کیا کرے؟ وہ کس نے مجبور کیا؟ اس بیٹی نے، اس بہن نے۔ اور کہاں سے دیکھ کر کیا؟ ان فلموں سے، ان ڈراموں سے، جو دیکھا وہ گھر میں آ کر کہا میں نے لباس لینا ہے، ایسا لباس لینا ہے، کیسا؟ جیسا فلاں نے پہنا تھا۔ میں نے وہ سوٹ لینا ہے فلاں برانڈ کا، کیونکہ فلاں برانڈ کا سوٹ میں نے دیکھا ہے فلاں فلم میں اور فلاں ڈرامے میں فلاں نے پہنا ہوا تھا، وہ سوٹ میں خریدوں گی۔ اور میں نے یہ پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کی تھی، اسلامی ملک کے اندر، پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے مال، جتنے بڑے بڑے سٹورز جہاں سے لوگ کپڑا خریدتے ہیں، سٹچ جو سوٹ خواتین کے، کہ مجھے ایک بڑا سٹور بتا دیں جہاں سے اسلامی خواتین کا اسلامی لباس ملتا ہو۔ سلے ہوئے کپڑے وہ سب کون سے؟ وہی برانڈ جو فلموں اور ڈراموں کے اندر ہیں، وہی انداز، ان کی وہی کٹنگ، وہی سلائی، جو پہن کر بھی ہماری اسلام کی بیٹی وہ برہنہ نظر آتی ہے،
وہی لباس آپ کو تمام بڑے بڑے مالوں اور اسٹوروں پر ملے گا۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے جس نے خریدنا ہے وہ یہی خریدنا ہے، وہ دوسرا اسلامی لباس رکھیں گے وہ یہیں پڑا رہے گا، کوئی نہیں خریدے گا۔ وہ عورت جس عورت کو اسلام نے یہاں تک تعلیم دی تھی کہ اگر عورت نے گھر میں خوشبو لگائی ہے، اجازت ہے عورت خوشبو استعمال کر سکتی ہے، لیکن کہاں تک؟ گھر کی چار دیواری تک۔ گھر کی چار دیواری کے باہر خوشبو لگا کر عورت نہیں جا سکتی۔ گھر کی چار دیواری میں عورت نے خوشبو لگائی، اب ضرورت پڑ گئی ہے مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، بازار میں ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جس طرح فرضی غسل کیا جاتا ہے اس طرح پہلے غسل کرے تب اپنے گھر سے باہر نکلے۔ خوشبو ہے، کوئی بھی لگا سکتا ہے، اس عورت نے لگا لی، اس خوشبو کی نسبت اس عورت کی طرف ہو گئی۔ اسلام کہتا ہے وہ عورت اپنے گھر کی چار دیواری سے خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے۔ حتیٰ کہ مسجد میں جانا ہے، قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کے لیے جانا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، درس قرآن کو سننے کے لیے جانا ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس حالت کے اندر اپنے گھر سے باہر نکلے۔ کجا وہ لباس جسے دیکھ کر باپ کو بھی شرم آتی ہوگی، بھائی کو بھی شرم آتی ہوگی، لیکن اپنی بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر، بہن کے ہاتھوں مجبور ہو کر، بیچارہ بیٹھا ہے، خود شریف آدمی ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، بیٹی کو کہتا بھی ہوگا بیٹا یہ لباس اچھا نہیں ہے، یہ لباس تو ایسا نہیں ہے کہ جو گھر کی چار دیواری میں آپ اپنے بھائیوں کے سامنے پہنے۔ کجا تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر، کار میں بیٹھ کر بازار میں جائے، لیکن مجبور ہو کر وہ سب کرتا ہے۔ یہ کہاں سے؟ وہ سب یہ ہماری وہ تہذیب و فلموں اور ڈراموں کے ساتھ آ رہی ہے، اور ہم اس کو یہ خاموش قاتل ہے ہمارے معاشرے کی جڑوں کو جو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر اس کے خلاف ہم بولیں، اس کے خلاف ہم نے کوئی آواز بلند کی، ہمیں کہا جائے گا تم قدامت پسند ہو، تم ماڈرن دور کو نہیں جانتے، جدیدیت کو نہیں جانتے، تم قدیم لوگ ہو، پرانے تمہارے ذہن ہیں اور تم ایسی ایسی باتیں کرتے ہو۔ اور پھر ان فلموں اور ڈراموں کے اندر صرف یہیں پہ نہیں، اسلامی شعائر کا کس طرح تمسخر اڑایا جاتا ہے، کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے، نماز کی کس طرح نماز کا مذاق، نماز پڑھا رہے ہیں فلم و ڈراموں کے اندر مذاق کے طور پر، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ویو لینے کے لیے، واچ ٹائم بڑھانے کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے، اپنی اس انڈسٹری کو فتنہ انڈسٹری، یہ فلم انڈسٹری نہیں ہے، یہ ڈرامہ انڈسٹری نہیں ہے، یہ فتنہ انڈسٹری ہے۔ اس فتنہ انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے نماز پڑھا رہا ہے، سجدے میں سارے گئے، امام بھاگ جاتا ہے، لوگ کہیں گے واہ بھی بڑی بات ہے۔ اسلام کا مذاق، دین کا مذاق، نماز کا مذاق، قرآن کا مذاق، اللہ کے فرشتوں کا مذاق، فرشتوں کا مذاق، فرشتوں کا روپ دھار کر ایسی ایسی بھیانک چیزیں لوگوں کے سامنے لانا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر اپنے استاذ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی طالب علم قرآن پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی طالب علم قرآن پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ اب خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد جا رہے تھے، ابو زکریا الساجی، وہ جا رہے تھے، کسی نے مذاق کیا، مذاق، اور مذاق کے طور پر کیا کہا؟ محدث کو کہا، اس کو کہا جو تعلیم حاصل کرنے جا رہا تھا، قرآن پڑھنے جا رہا تھا، وہ تیز جا رہا تھا، اسے کہا آہستہ آہستہ چل، فرشتیاں دے پر نہ ٹوٹ جان، فرشتیاں دے پر نہ، مذاق کیا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا جب اس نے اللہ کی اس مخلوق کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، فوری طور پر اس کی ٹانگیں رک گئیں، فالج زدہ ہو گیا اور اسی طرح وہیں پر وہ گر پڑا۔
اس سے بڑھ کر یہاں پر تو ہماری جو فتنہ انڈسٹری ہے اس کے اندر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہاں پر کیا ہے، ایک جنت جہنم کا مذاق، جنت کو جہنم کو مذاق بنا لیا۔ جہنم کے اندر سارے گئے، جب جائیں گے سبھی لوگوں پر دروغہ ہوگا، کوئی جہنم سے نکلنے لگے گا وہ دروغہ پکڑ کر پھر دھکیل دے گا جہنم کے اندر۔ لیکن جب پاکستانی ہوگا جس جہنم میں، وہاں پر کوئی دروغہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ پاکستانیوں کو ٹانگیں کھینچنے کی عادت ہے، اگر کوئی نکلنے کی کوشش کرے گا یا اس کی ٹانگ کو پکڑ لے گے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ جہنم کے بارے کے اندر بھی تمسخر، اسلام کے شاعر کے متعلق تمسخر، نمازوں کے متعلق تمسخر، اور اس سے بڑھ کر اسلامی شاعر کا اس قدر مذاق کہ فلموں ڈراموں کے اندر کوئی اور پتہ نہیں کون مرد ہے کون عورت ہے، وہاں پر نکاح ہو رہا ہے، عارضی طور پر نکاح ہو رہا ہے۔ بھئی یہ کوئی مذاق ہے؟ نکاح ہے، اسلامی شاعر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، تین چیزیں اگر کوئی انسان سنجیدگی میں، سیریس پن میں وہ تین چیزیں کہہ دیتا ہے، کر دیتا ہے، وہ سنجیدہ ہی شمار کی جائیں گی۔ اگر انسان مذاق میں، تمسخر میں وہ تین چیزیں کہتا ہے تب بھی وہ سمجھی جائیں گی کہ یہ صحیح کہا ہے اس نے، اس کو مذاق نہیں سمجھا جائے گا، اس کو بھی سنجیدہ لیا جائے گا۔ ان میں ایک النکاح، اگر کسی نے مذاق میں نکاح پڑھا دیا اور شرائط پوری ہیں، ولی بھی ہے، گواہ بھی ہے، حق مہر بھی ہے، جواب و قبول بھی ہے۔ اور فلموں ڈراموں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ فلموں ڈراموں کے اندر باقاعدہ طور پر، نقلی طور پر، مصنوعی طور پر مولوی بھی بنا لیا جاتا ہے، اور وہاں پر گواہ بھی لا لیے جاتے ہیں، حق مہر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، نکاح پڑھا دیا جاتا ہے عارضی طور پر۔ تو بعد میں کیا؟ ختم۔ تو کیا حکم لگاؤ گے ان پہ؟ النکاح الطلاق، اگر کسی نے سنجیدگی میں کہا اپنی بیوی کو طلاق، وہ طلاق ہو جائے گی۔ مذاق میں کہا، مذاق میں، تب بھی وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ والرجعہ، تیسری چیز رجوع، طلاق ہوئی تھی، عدت باقی ہے، اس نے مذاق میں بیوی کو کہہ دیا میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، سنجیدگی میں نہیں، مذاق میں کہہ دیا، تو تب بھی وہ رجوع قابل قبول ہوگا۔ تو ہماری فلم انڈسٹری کے اندر، یہ فتنہ انڈسٹری کے اندر نکاح اور طلاق، اس کی بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں کتنے کتنے نکاح ہو جاتے ہیں، کتنی کتنی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ طلاق اور نکاح اس کو سنجیدہ نہ بھی لیا جائے تو کم از کم یہ اسلامی شعائر کا تمسخر اور مذاق تو ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا، اور آگے جا کر کہا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ منافق لوگ جو مذاق کرتے تھے، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، وہ کہتے تھے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو صرف ایک دل لگی کے لیے، ایک اپنے چہروں پر بشاشت کو لانے کے لیے، خوشی کے لیے، مذاق کے طور پر یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی شریعت ملی ہے، مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کے رسول کی شریعت ملی ہے، مذاق کے لیے قرآن کی آیات ملی ہے، مذاق تم نے رب کے قرآن سے کرنا ہے، رب کی شریعت سے کرنا ہے، شاعر اسلام کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ اور افسوس اس بات پر ہے، وہ فتنہ انڈسٹری جس کو اسلامی حکومت کی سرپرستی بھی ہوتی ہے، اگر وہ حکومت کے خلاف کوئی بات کرتی ہے تو وہ چیز بین ہو جاتی ہے۔ اگر اسلامی شاعر کا تمسخر اڑایا جاتا ہے تو کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کیس کرنے والا نہیں، کوئی کیس کرتا بھی ہے تو آگے اس کی باز پرسی کوئی نہیں ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت کیس دائر کرایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کس قدر نازک مرحلہ ہے، نازک معاملہ ہے کہ شاعر اسلام کا تمسخر، نکاح ہو، طلاق کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، اذان کا معاملہ ہو۔ ایک آدمی مذاق کیا اڑاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، بچے کے کان میں اذان دینا شریعت میں موجود ہے، کچھ لوگ البتہ قائل نہیں ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، حدیث موجود ہے کہ کان میں اذان دی جائے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟
کہتا ہے کہ حدیث میں یہ بھی ہے نا کہ جو مرغا اذان دیتا ہے وہ اپنے بچے کے کان میں کسی مولوی سے نہیں یا کسی آدمی سے نہیں، کسی مسلمان سے نہیں، مرغے کو لاتا ہے اور مرغے سے وہ اذان دلواتا ہے، مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ بھی تو اذان ہی ہے، تمسخر کے لیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی پہلے مسلمان ہوا، نصرانی تھا، عیسائی تھا، بعد میں مرتد ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ مذاق اڑایا کرتا تھا اسلامی شاعر کا، کہتا تھا یہ جو نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ میں نے ہی لکھا ہوا ہے، یہ میں نے ہی کہا ہوا ہے، وہی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اسلامی شاعر کا مذاق، اللہ کی باتوں کا مذاق، اللہ کے نبی کی باتوں کا مذاق۔ آدمی فوت ہو گیا، عیسائیوں نے اپنے طریقے کے مطابق قبر کے اندر دفنا دیا، صبح کا وقت ہوا، دیکھا کہ اس کی میت قبر سے باہر پڑی ہے۔ عیسائیوں نے سوچا کہ شاید ایسا ہوا ہے کیونکہ یہ پہلے مسلمان ہوا تھا کچھ وقت کے لیے، بعد میں یہ مرتد ہو کر عیسائی بنا ہے، شاید مسلمانوں نے اس کی قبر کو کھود کر اس کی میت کو باہر پھینک دیا ہو۔ شک کیا انہوں نے دوبارہ گڑھے کو زیادہ کھودا، پہلے سے زیادہ گہرائی کے اندر کھود کر پھر اس کو دفن کر دیا۔ اگلے دن صبح کو دیکھا پھر اس کی میت قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ تیسرے دن پھر گہرائی کے ساتھ اس گڑھے کو کھود کر، گہرا گڑھا کھود کر اس کو دفن کیا عیسائیوں نے۔ تیسرے دن کے بعد پھر دیکھا اس کی میت وہ قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ معاملہ وہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے اس کی قبر کو کھودا ہو، بلکہ چونکہ یہ اسلام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ یہ تمسخر کرتا تھا، مذاق کرتا تھا، ٹھٹھا کرتا تھا، اللہ کی زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو حضرات یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ہم فلم دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ اس سے بہت نصیحت ملتی ہے، اس سے سبق بہت ملتا ہے، اس کے بہت فائدے ہیں۔ کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ فلم سے سبق ملتا ہے، فلم سے نصیحت ملتی ہے۔ کس نے کہا؟ کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ فلم سے نصیحت ملتی ہے، ڈراموں سے نصیحت ملتی ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے اس کائنات کے رب نے کہا کہ ذکرا للمؤمنین، یہ ہے مومنوں کے لیے نصیحت۔ اس قرآن کو پڑھا ہے، اس سے ساری نصیحتیں لے لی ہیں۔ پیدا کرنے والے نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے اس کو آسان کر دیا، نصیحت لینی ہے تو اس سے لو، اس سے ساری نصیحتیں لے لی ہیں۔ اب مزید نصیحتیں لینے کے لیے تمہیں ڈرامے بچے ہیں، قرآن سے نصیحت نہیں، حدیث سے نصیحت نہیں، بڑوں کا حکم ماننا ہو تب نصیحت یاد نہیں، اور جب یہ معاملہ ہو تو ہم ڈرامے اس لیے دیکھتے ہیں، اس میں بہت سبق ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ نصیحت ملتی ہے۔ اور اسی فتنے نے آج اولاد اور والدین کے اندر گیپ ڈال دیا ہے، فرق ڈال دیا ہے۔ وہ اولاد والدین کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ روز بروز جو جھگڑے ہیں اولاد اور والدین کے، نافرمانی کے، معصیتوں کے، اخبار کو پڑھ کر دیکھیں کتنے روزانہ والدین اپنی اولاد کو آگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آق نامہ، آق نامہ، آق نامہ، اخبار کو پڑھ کر دیکھیں، اخبار کو پڑھ کر دیکھیں، آق نامہ، فلاں نے اپنے بیٹے کو فلاں وجہ سے آگ کر دیا، اپنی جائیداد سے، منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا۔ وہ علیحدہ بات ہے، وہ جائز نہیں ہے، لیکن آگ کیوں ہو رہے ہیں؟ نافرمان، معصیت۔ وہ کہاں سے سیکھا؟ اسی فتنہ انڈسٹری سے انہوں نے ان چیزوں کو سیکھا ہے۔ اور یہاں تک والد بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میری بات مانا کرو، حالات کچھ کمزور ہو گئے، معاشی طور پر کمزوری آ گئی، تو آگے سے اولاد کیا کہتی، بیٹا کیا کہتا، ابو جی تیرے کو سانو روٹی نہیں کھلا ہوں، تیرے کو اتنے پیسے نہیں کہ تو روٹی کھلا سکے، سن پیدا کا تو کیتا جمعہ کا تو سن۔ یہ کہنے پر یہ کہاں سے جملہ آیا؟ یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ اولاد کے ذہن میں کس نے ڈالا کہ جو آج والد کے سامنے جس اولاد کو یہ کہا گیا کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما،
وقل لہما قولا کریما، ماں کے سامنے کھڑا ہونا ہو، باپ کے سامنے کھڑا ہونا ہو، سینہ تان کر نہیں کھڑے ہونا، اپنے کندھوں کو جھکا کر کھڑے ہونا ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ماں باپ کے سامنے سیدھے نہیں کھڑے ہونا، بالکل ان کا ادب احترام یہاں تک کہ آپ کی باڈی لینگویج سے بھی ظاہر ہو، اپنے کندھوں کو جھکا کر۔ فلا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی نہیں کہنی، لیکن یہ چیز کہنے پر، یہ کلمہ کہنے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ بیٹا باپ کو اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ابو اگر تیرے سے پیسے نہیں ہیں تیرے پاس تو ہمیں روٹی نہیں دے سکتا، تمہیں پیدا کیوں کیا؟ کہ اسی فتنہ انڈسٹری نے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل نو، ہمارے نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹیاں، امت مسلمہ کے بیٹے، امت مسلمہ کی بیٹیاں، اگر آپ چاہتے ہیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں، والدین کے فرما بردار ہوں، تو اس انڈسٹری سے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اولاد کو بھی بچائیں۔ اور یاد رکھیں، یہ مت سمجھیے گا کہ اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، بنانے والوں کا قصور ہے، فلمیں بنانے والوں کا قصور ہے، ڈرامے بنانے والوں کا قصور ہے۔ یاد رکھیں صرف ان کا قصور نہیں ہے، اس جرم کے اندر دیکھنے والے بھی برابر کے شریک ہیں، بنانے والے نہیں، صرف دیکھنے والے بھی۔ جب آپ دیکھیں گے نہیں تو وہ بنائیں گے نہیں۔ وہ بناتے کیوں ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں، جیسی آپ کی ڈیمانڈ ہے ویسی وہ چیز مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ غلط ہوئی، ہماری سوچ غلط ہوئی، ہمارا تقاضا غلط ہوا، تو اسی طرح وہ چیز، وہ تو پیسہ کمانے والے لوگ ہیں، ان کی تو انڈسٹری ہے، ان کا تو ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، کلچر کے ساتھ، اسلام کے ساتھ نہیں، مال کے ساتھ ہے، پیسے کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ ہے، متاع کے ساتھ ہے۔ وہ تو اس کو دیکھنا ہے، جو چیز جس چیز کی مارکیٹ میں ضرورت ہے وہ چیز دیں گے۔ ہم نے وہ اپنی ڈیمانڈ دی کہ ہمیں ایسی چیز چاہیے، وہ چیز لانچ کر دیتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔